ویلکم بیک ناظرین. اہم معاملات ہیں پاکستان افغانستان کے. ہم ہمیشہ یہاں کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. ان کے ساتھ تعلق ہمارا بہت اہم ہے, درینہ تعلق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے انشاءاللہ یہ تعلق. معاملات بہت کشیدگی کی طرف گئے اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ایک دم سے بڑھی پچھلے سال 2 سال میں, اس میں لاٹ آف اٹ واز بیسکلی ٹریس بیک ٹو افغانستان. اور اس کے بعد معاملات بگڑے اور بہت بگڑے اور یعنی عسکری سطح پر یہ معاملہ چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایکشن لینے پڑے. پہلے جب رد عمل میں جبکہ افغانستان کی طرف سے اٹیکس بھی ہوئے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی سپورٹ ہوئی. اس وقت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور تھرو چائنیز بیسکلی فیسیلیٹیشن. تو یہ 3 طرفہ ڈائلاگ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ چائنا ان ممالک میں سے, چائنا بھی ہے, ایران بھی ہے, سنٹرل ایشیا کے اور بھی ممالک ہیں جن کو افغانستان کے حوالے سے ایک دشواری کا سامنا ہے. وہاں سے دہشت گردی کی جو ہے معاملات وہ بگڑتے ہیں اور دہشت گردی کا وہ بیس بن کے وہاں سے چائنا اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 4 یا 5 ان کے ہاں سے جو دہشت گردی کر کے گئے ہیں لوگ, ان کو کہا جا رہا ہے افغانستان سے کہ ہینڈ اوور کریں. بٹ بہرحال اس وقت یہ کہیں دیر آئے درست آئے, افغانستان بات چیت کرنے پر تیار ہے. طالبان جو انٹرم حکومت ہے ان کے نمائندے ہیں, اورمچی میں بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے جو یہاں سے ڈیلیگیشن گئی ہے ان سے, اور بڑی کلیئرلی چائنا ہیز پٹ فارورڈ دیز 3 ڈیمانڈس کے ایک تو کہ لکھا جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ کوئی میکنزم ہو جس کے تحت یہ افغانستان اس کو کمٹ کرے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور یہ کوئی میکنزم ڈیولپ ہو جس سے کہ مانیٹرنگ اس چیز کی جائے اور پھر اس کے نتیجے میں تاکہ بارڈر کھلے, ٹریڈ وغیرہ ہو. ہمارے ساتھ ناظرین حسن خان جرنلسٹ ہیں افغانستان افیئرس پر, ان کی بڑی گہری نظر ہے اور گہری نظر بھی شاید کہنا ناکافی, از این ایکسپرٹ, سمجھتے ہیں معاملات جو ہیں اور خبر بھی بہت رکھتے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تو اب بتائیے اوور ٹو یو, بتائیں جی ہو کیا رہا ہے نا ڈائلاگ کے حوالے سے. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تیسرا دن تھا اور میرے لیے بالکل یہ ایک ایسا ہے کہ حیران کن ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو اتنی اسٹیمنا نہیں ہوتی, لیکن ایٹ لیسٹ اس میں ہمیں چائنیز کو جو ہے کریڈٹ دینی چاہیے. شروع ہی سے چائنیز جو ہے اس بات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. عید سے پہلے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ چائنیز جو ایسا افغانستان کے, وہ افغانستان میں 3 دن گزارے, وہاں سے پھر اسلام آباد آئے اور کنٹینیوسلی چائنا کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ یی, وہ وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر سالدار صاحب سے رابطے میں رہے. ان کی کوشش ہے شروع سے کہ یہ جو مسئلہ ہے, کیونکہ جسٹ ان کے جو ہے بیک یارڈ پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور پھر پاکستان انگیج ہے, تو چائنیز سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات جو لمبی ہوتی جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں جو کنفیوژن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان صرف ایک ایشو پہ بات کرنا جو تھا پاکستان کی شرط تھی, کیونکہ جب اس سے پہلے قطریز اور ترکیوں نے بھی کوشش کی تو پاکستان نے کہا کہ یہ کمپریہنسو یا جامع مذاکرات, وہ کہہ رہے تھے کہ بارڈر سے شروع ہو کے سارے ڈسکس کر رہے تھے. پاکستان نے کہا کہ ہمارا کوئی اور ایشو نہیں ہے, صرف ایک ایشو ہے اور وہ ہے TTP, اور تب ہم مذاکرات میں جائیں گے جب ہمیں کوئی ٹینجیبل ایسے سٹیپس جو ہے افغان طالبان لے لے, اس کے بعد ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. لیکن گارنٹیڈ کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو ذمہ داری ان کی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تیسرا دن ہے اور یہ ایکسپلور کر رہے ہیں, ایکسپلوریٹری ٹاک سے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں چائنیز جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہاں سے کوئی ایسا میسج چلا جائے کہ ٹاکس ناکام ہوئے ہیں یا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہے. دونوں ڈیلیگیٹس کو یہ پورا موقع ہے, کیونکہ جو قطر میں ہو رہا تھا یا دوحہ میں ٹاکس ہو رہے تھے اور استنبول میں, اس میں جب ڈسکشن ہو رہی تھی بیک ٹو دیئر کیپٹلز,
تو وہ زیادہ اس کو مطلب یہ کہ ویشسلی پریزنٹ کیا جاتا تھا اور اس کی میڈیا میں نیگیٹو پورٹریل ہوتی تھی. ابھی ان کے لیے یہ ہے کہ دے کین ٹاک بیک اپنے جو مطلب ہے کہ کیپٹل کابل میں اسلام آباد میں بات کر سکتے ہیں, مشورے لے سکتے ہیں, لیکن جو ہے ٹائٹ لیفٹ ہے. جو بھی آپ دیکھیں جتنے بھی جرنلسٹ اس کو کور کر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی خبر نہیں ہے. سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جن وہ جو مذاکرات کر وہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کا جو انٹرسٹ ہے اس میں وہ ڈیفینیٹلی ریزلٹ اورینٹڈ ٹاکس اس دفعہ وہ چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں جو خوست سے حملہ ہوا غلام خان بارڈر پہ, یا بنو میں جو واقعہ ہوا, یا میں جو باجوڑ میں وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان نے کنڑ پہ اسٹرائک پہلے نہیں کیے ہیں. 3 دن سے مسلسل افغان سائٹ سے جو ہے وہ یہاں پہ سویلین پاپولیشن پہ جو ہے مارٹر گولے برسا رہے تھے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو پاز ہے سیز فائر کا اس پہ ابھی تک جو سیز فائر تو نہیں ہے لیکن ایک پاز ہے کہ ابھی تک پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. بڑی اس سے مطلب یہ کہ ایک پیشن سے کام لے رہا ہے. اور شاید پاکستان بھی یہ جو امیر خان متقی صاحب کا جو بیان تھا یہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کہ وہ ٹاکس چاہ رہے ہیں, ڈائلاگ چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ افغان طالبان نے ایسے اقدامات لیے ہیں جو افغانستان کی سرزمین جو ہے پارٹیکولرلی اس نے نام دیا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو شاید اس وجہ سے پاکستان تھوڑا سا انکریج فیل کر رہا ہے, اور چائنیز کی وجہ سے کہ شاید وہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے کیونکہ آلریڈی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے بڑے کنسرن ہے, اور اس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں ای ٹی آئی ایم کے جو سرکردہ لوگ ہیں 4 ہے یا 5 ہے وہ ہمیں حوالے کر دیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ بس اس پر امید ابھی ہے, اور دعا بھی کریں اور امید بھی کریں, اور پاکستان کی جو حکمت عملی ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو, اور چین کی مدد سے, اور سعودی عربیہ بھی تو بہت ایکٹیو اس میں رہا ہے. لیکن دیکھیں پھر ہم آپ ہی کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھنے کے کیا پروگریس ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا جی. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.